والوں اور اپنے جائے ولادت کی شناخت تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کوفہ کی ایک جماعت کے ہاتھ فروخت کر دیا تو میں نے ان کی زبان سیکھ لی، اور اگر میں گوبر سے بھی پیدا کیا جاتا تو میں اپنے آپ کو صرف اسی کی طرف منسوب کرتا۔ یعنی معاذ اللہ یہ سمجھایا انہوں نے کہ اگر میں تو گوبر سے بھی پیدا ہوتا نا، نسب نہ بدلتا، اسی طرف منسوب کرتا، لیکن نسب میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا تھا کہ مجھے زبردستی اغوا کیا، اٹھا کے لے گئے اور مجھے بیچ دیا، تو پھر میں مجبوراً وہاں پہ رہا، تو اس سے نسب تو نہیں بدل جائے گا۔ اچھا، یہ اعتراض نسب بدلنے کا کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیثوں کے مفاہیم ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس کی صورت یوں بنے گی، پہلے تو اس کی صورت دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد یہ ہیں یا میرا خاندان یہ ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر اس کو چھپائیں اور اپنے آپ کو کسی اور خاندان کی طرف منسوب کر دیں۔ جیسے کوئی غیر سید ہو لیکن یہ دیکھے کہ اس علاقے میں سیدوں کی بہت عزت ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں تو سید خاندان سے ہوں۔ اب جب آپ نے سید خاندان سے کہا تو یقیناً آپ کے والد تو غیر سید تھے، آپ اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں تو آپ کے والد سید ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ آپ کا باپ نہیں، کوئی سید باپ ہے، تو آپ نے باپ بدل لیا۔ یہ ہے حرام اور گناہ کبیرہ۔ لہذا چونکہ یہ نسب بدلنے کے بارے میں ہے، اس سے آپ وہ اندازہ کر سکتے ہیں جو بعض جاہلوں نے پوسٹ چلائی کہ کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ لکھے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ بھائی، غیر باپ کی طرف منسوب اس طرح کرنا کہ اسے باپ مشہور کر دیا جائے۔ عورت اگر اپنے شوہر کا نام لکھتی ہے تو یہ کہتی ہے میرا باپ ہے، تو یہ حدیث تو یہاں پر لگتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ہی نکتے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ نکتہ بیان کرو، سارے حیران رہ جائیں گے، یعنی پڑھیں گے نہیں، عالم نہیں بنیں گے، مفتی نہیں بنیں گے، کسی عالم سے تصحیح نہیں کریں گے، لیکن اس ذریعے سے عزت اور شہرت حاصل کرنا، اپنی پوسٹ کو زیادہ تر لوگوں تک بھیجنا، اور مطلب یہ کوشش کرنا کہ مجھے ارننگ ہو جائے ذرا، چاہے جھوٹ بول کر ہی ہو، غلط بول کر ہی ہو، دین پر افتراء کر کے ہو، دین کی طرف جھوٹ منسوب کر کے ہو، بس مجھے فلاں جگہ سے ارننگ ہو جائے، پیسہ مل جائے، وہ اس طرح کے چٹکلے چھوڑ کر اپنے لیے جہنم میں جگہ تیار کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جب تک آپ کو کنفرم نہ پتہ چلے، کسی عالم دین سے آپ تشریح حاصل نہ کر لیں، از خود حدیث پڑھ کے کوئی نتیجہ مرتب نہ کریں۔ ایک اور صورت ہوتی ہے، اس کو بھی چلیں یہاں ذکر کر دیتے ہیں ضمناً، کہ بعض اوقات کہیں سے آپ نے کسی بچے کو لے لیا، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ اب اگر آپ اس کے باپ کا نام کاغذات میں لکھوائیں گے تو بعض اوقات باپ کو سائن کرنے ہوتے ہیں، باپ کا شناختی کارڈ ڈالنا ہوتا ہے، آپ اپنا ڈال نہیں سکتے، خود سائن نہیں کر سکتے، اور باپ کا پتہ نہیں ہے، بعض اوقات باپ مر گیا، فرض کر لیں آپ نے بچہ اڈاپٹ کر لیا، تو پھر بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کے والد کے خانے میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں؟ تو دیکھیں جواب کیا ہے، لکھ سکتے ہیں، بوقت ضرورت ایسا لکھ سکتے ہیں جب ایسی پریشانی ہو۔ تو وضاحت یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے وہ نسب بدلنے کو منع کیا گیا ہے۔ آپ یہاں نسب نہیں بدل رہے، آپ مجبوراً نام لکھ رہے ہیں کیونکہ اصل باپ آ کے سائن نہیں کر سکتا، اپنا شناختی کارڈ پیش نہیں کر سکتا، دیگر مسائل ہو جائیں گے، کہاں کریں گے، کیا کریں گے، بڑے مسئلے ہوں گے، اس وجہ سے مجبوراً اپنا نام لکھا ہے، نسب نہیں بدلا۔ اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جب کوئی پوچھے کس کا بچہ ہے تو آپ اس کے اصل باپ کا نام لیں اور مشہور کر دیں کہ بھئی ہمارا بچہ نہیں ہے، فلاں کا ہے، لیکن ڈاکومنٹس میں ہم نے مجبوراً یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب شادی بیاہ ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات پھر والد کے نام کی جگہ کیا ہم اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اور لکھوائیں تو کیا نکاح صحیح ہوگا؟ جی بالکل صحیح ہوگا۔ باپ کا نام صرف بچے کی شناخت متعین کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کون ہے وہ۔ اگر آپ نے تمام کاغذات میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے اور نسب بدلنا یہ مقصود نہیں ہے، جس کی علامت یہی تھی جو میں نے بتائی کہ آپ نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ بچے کا باپ میں نہیں ہوں دوسرا ہے، یہ مجبوری دیگر کاغذات کے ساتھ ساتھ نکاح نامے میں بھی ہوگی۔ اگر نکاح نامے میں اصل باپ کا نام لکھوا دیا، بعد میں کوئی پرابلم ہوا تو کہیں گے تو دھوکہ ہے، یہ تو تمہارا ہر جگہ ڈاکومنٹس میں تمہارا نام ہے باپ کی جگہ، یہ کون آ گیا باپ، بڑے پرابلم۔ تو اس لیے صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے آدمی اگر اپنا نام لکھوا دے، اصل باپ کا نام لکھوائے، جبکہ مشہور اس بچے کو اصل باپ کی وجہ سے کرے، اسی کی طرف منسوب کرے، اسی کا کہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ نام بھی اپنا لکھوایا اور جو کوئی پوچھتا ہے کس کا بچہ ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہے غیر باپ کی طرف منسوب کرنا، اور اس کا وبال آخرت میں ہوگا۔
یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنا نسب نہیں بدلوں گا، اگر میں کسی سے بھی پیدا ہوتا تو میں اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیتا۔ اس لیے میرے وہ بھائی بہن، ذرا ایک صاحب کو میں جانتا ہوں وہ سید نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ سید لکھ دیتے ہیں۔ اب جب کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تم سید لکھ رہے ہو تو کہتے ہیں یہ سید سے مراد وہ والے سید نہیں ہیں بلکہ سید بمانے سردار، کیونکہ سید مانے سردار ہوتا ہے، عربک میں سید سردار کو کہتے ہیں۔ تو میں اپنے نام کے ساتھ یہ گویا کہ سردار، بھائی کس کو پاگل بنا رہے ہیں آپ؟ جب آپ سید لکھیں گے اپنے ساتھ تو ہر ایک کا انتقال ذہنی یہ جائے گا کہ یہ آل رسول میں سے ہے، نبی کریم کی نسل میں سے ہے، یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے۔ تو یہ مطلب یہ بھی غلط ہے، چاہے آپ کا قصد و ارادہ کچھ ہو، جب لوگ ظاہراً یہی سمجھیں گے تو یہ نسب بدلنے کے زمرے میں آئے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی صلاحیت سے عزت پاؤ، جھوٹ بول کر نہیں۔ جیسے بعض لوگوں نے علماء کو برا کہنا اور فلاں پہ تنقید اور فلاں پہ تنقیص، اس کے ذریعے اپنی مشہوری کی بنیاد رکھی ہے، ہر ایک کے اوپر تنقید، ہر ایک کے اوپر تنقید، اسی سے ان کو عزت ملی ہوئی ہے یا وہ عزت بناتے ہیں اپنی، باقی ان کے پاس اپنا ٹیلنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جس کو بنیاد پر وہ لوگوں میں معروف ہو سکیں اور دین کی صحیح خدمت کر سکیں۔ یہ منفی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2220 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ کام بطور عبادت کرتا تھا، یعنی اللہ کو معبود سمجھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھتا تھا،